رمضان کا مہینہ مبارک ہو، قرآن کا مہینہ مبارک ہو۔ اب آئیے ہم دوسری طرف چلتے ہیں۔ نیکسٹ ہمارا اس پر اگر آپ کو کچھ سوالات ہیں تو آپ لوگ سوالات کر سکتے ہیں۔ میں یہاں پر میسج میں میسج باکس میں دیکھ رہا ہوں کہ کچھ سوالات اگر ہیں تو نہیں ہے تو پھر ہم نیکسٹ ہمارا سیشن ہے فقہی مسائل۔ تو رمضان المبارک کے فقہی مسائل میں ہم داخل ہونے جا رہے ہیں انشاءاللہ۔ تو آج ہم پڑھیں گے کہ روزہ کب ٹوٹ جاتا ہے۔ آج کا ہمارا ٹاپک ہے کہ روزہ کب ٹوٹ جاتا ہے۔ تو آئیے میں نے میری جو کتاب ہے اس کی بھی لنک میں آپ کو دے دوں گا انشاءاللہ، جو اردو میں بھی، اور اسی طریقے سے جو میں نے آپ کے جب میں اعلان کیا ایونٹ کا تو اس میں نے ایک لنک اس کے اندر میں نے رکھ دی ہے جس کے اندر روزے کے مسائل تو اس میں اردو میں ابھی انگلش میں اور رومن میں بھی آنے والی ہے، تو آپ وہاں سے وہ کتاب ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں۔ تو ہم فقہی مسائل حاصل کرتے ہیں ابھی۔ تو آج کا ابھی ہمارا ٹاپک ہے کہ روزہ کب ٹوٹتا ہے۔ تو یہاں پر میں نے اپنی بک کے اندر 15 ایسے کام جس کی وجہ سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ تو آئیے ہم اس کو پڑھتے ہیں۔ نمبر 1، کھانا، یعنی جان بوجھ کر اگر کوئی کھائے، بھول کر نہیں، جان بوجھ کر اختیار میں، اگر کسی زبردستی کر کے ظلم کر کے کچھ کھلا دیا تو نہیں، اختیار میں، علم بھی ہو اور یاد بھی ہو۔ تو اگر کوئی آدمی کھاتا ہے، نمبر 2 پیتا ہے، یعنی کھانے پینے کی جگہ۔ تیسرا کیا ہے؟ غیر معتاد جگہ، یعنی عادتاً ایک آدمی ناک سے تو نہیں کھاتا لیکن اگر کسی نے ناک میں بھی کوئی پانی چڑھایا اور وہاں سے بھی حلق پار کر گیا، ناک میں کلی لے سکتا ہے، منہ میں کلی لیتا ہے اور ناک میں پانی ڈالتا ہے وضو کے دوران، تو ناک میں پانی لینے سے وضو نہیں ٹوٹتا، کلی کرنے سے وضو نہیں ٹوٹتا۔ لیکن جب یہ اتنا زیادہ پانی اگر ہو جائے کہ جس کی وجہ سے وہ حلق پار کر جائے تو انشاءاللہ مہران پھر کل ہم ملیں گے۔ ابھی ہمارا فقہی سیشن چل رہا ہے انشاءاللہ، آپ لوگ زوم پر دیکھ سکتے ہیں۔ ہمارا روزانہ شروع کے 15 منٹ بچوں کے لیے ہوتے ہیں۔ جزاکم اللہ خیرا۔ تو پہلا ہمارا پوائنٹ ہے کہ روزہ کب ٹوٹ جاتا ہے۔ کھانے سے، پینے سے، یعنی جان بوجھ کر اختیار کی حالت میں ہو، علم بھی ہو اور یاد بھی ہو، تو ایسے وقت پر کھانا پینا جو عادتاً ہم کھاتے منہ سے۔ تیسرا، اگر کسی نے ناک سے پانی ڈالا اور وہ ہوتا ہوا حلق پار کر جائے، جس کو آپ کہتے ہیں غیر معتاد، عادتاً جو طریقہ نہیں ہے اس طریقے سے ہٹ کر بھی اگر آپ حلق پار ہو گیا ہو تب بھی روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ چوتھا ہے غذائی انجیکشن، یعنی وہ انجیکشن جو غذا کے لیے لیتے ہیں لیکن وہ انجیکشن جو علاج کے لیے لیا جاتا ہے، وہ انجیکشن جو علاج کے لیے لیا جاتا ہے تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا، لیکن غذا والا انجیکشن جو ہوتا ہے تو اس سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ تو 4 چیزیں ہوگی۔ 5واں ہے جان بوجھ کر قے نکالنا۔ ایک آدمی بیٹھا ہوا ایسے ہی پانی نکل گیا تو تھوک دے، روزہ نہیں ٹوٹتا، لیکن جان بوجھ کر اگر کسی نے قے نکالی ہے تو روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ اور 6واں اور 7واں ہے جو لیڈیز سے متعلق ہے، یعنی حیض و نفاس۔ 8واں ہے استمنا اور جماع، یعنی اس سے بھی بعض علماء کرام نے استمنا کے بارے میں اختلاف ہے لیکن جماع کے بارے میں تو کوئی اختلاف نہیں ہے، تو روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ اب آئیے ہم دیکھتے ہیں 9واں مسئلہ۔ تو یعنی کہ 6واں، 7واں، 8واں آپ کو علماء کرام سے مل کر ڈیٹیل میں مسئلہ آپ کو حل کر لینا پڑے گا انشاءاللہ۔ اور 9واں مسئلہ ہے، میں یہاں پر چیک لسٹ دے رہا ہوں، اور 9واں جس سے کہ روزہ ٹوٹتا ہے نہیں ٹوٹتا، جیسے حجامہ، کپنگ۔ تو کپنگ کے بارے میں کیا روزہ کی حالت میں اگر کسی نے کپنگ کروایا تو کیا روزہ ٹوٹتا ہے یا نہیں ٹوٹتا ہے؟ تو اس بارے میں بھی کافی جو ہے الگ الگ احادیث ہم کو ملتے ہیں۔ انس رضی اللہ تعالیٰ نے کہا، جیسا کہ صحیح بخاری کے اندر یہ ہمیں ملتا ہے قول، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا آخری امر تو یہ تھا کہ کپنگ کرانے سے روزہ نہیں ٹوٹتا، لیکن شیخ بن باز رحمۃ اللہ علیہ نے یہاں پر کئی صحابہ کرام کے اقوال جمع کرنے کے بعد انہوں نے کہا کہ دونوں طرف
بڑی قوت ہے، دونوں طرف بہت ہی قوت ہے، دونوں طرف کافی جو ہے قوت ہے اس مسئلے میں، تو لہٰذا دونوں کے دلائل بھی کافی قوی ہیں، تو لہٰذا اگر ایک آدمی کپنگ کرانے سے، وہ خون زیادہ نکلنے سے، کمزوری لاحق ہونے سے روزہ ٹوٹنے کا ڈر ہے، تو ایسے وقت پر اس کو چاہیے کہ وہ مغرب کے بعد یہ عمل کر لے۔ لیکن اگر بلڈ ٹیسٹ کرنے کے لیے اگر چھوٹی مقدار میں کچھ خون لیا جاتا ہے جس سے کہ اتنی کمزوری لاحق نہیں ہوتی ہے تو وہ معاف ہے، لیکن اگر کوئی بڑی مقدار میں بلڈ ڈونیشن جس کو آپ کہتے ہیں کہ بڑی مقدار میں خون لیتا ہے ایک آدمی، جو ہے خون جو ہے نا ڈونیٹ کرتا ہے تو ایسے وقت پر کپنگ کا مسئلہ ہو یا اسی طرح بلڈ ڈونیٹ کرنے کا مسئلہ ہو، تو شیخ بن باز رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ یہ کام کو آپ مغرب تک ٹلا دیں، کیونکہ دونوں طرفین میں دونوں طرف میں کافی دلائل ہے۔ جو لوگ کہتے ہیں کہ روزہ ٹوٹتا ہے ان کے پاس بھی پروف ہے، جو لوگ کہتے ہیں کہ روزہ نہیں ٹوٹتا تو ان کے پاس بھی بہت زیادہ پروف ہے۔ اور شیخ ابن عثیمین رحمۃ اللہ علیہ نے یہاں پر یہ بھی کہا کہ بلڈ ڈونیٹ کرتے وقت پر اگر کسی کو کمزوری لاحق ہو گئی، بہت زیادہ کمزور ہو چکا ہو، تو ایسے وقت پر بہتر ہے کہ وہ اس کی قضا بھی کر لے، احتیاطاً اس کی قضا بھی کر لے۔ یہ بھی ایک مشورہ دیا شیخ ابن عثیمین رحمۃ اللہ علیہ نے۔ اور یہاں پر ایک مسئلہ کہ کپنگ کے لیے جو خون نکال رہے ہیں، یہاں پر بھی خون نکل رہا ہے، بلڈ آپ جب ڈونیٹ کر رہے ہیں تب بھی خون نکل رہا ہے، تو یہاں پر اختلاف ہو رہا ہے۔ لیکن اگر کسی غلطی سے ایکسیڈنٹلی اگر کسی کوئی چیز کہیں گر گیا کوئی آدمی، یا اسی طریقے سے کوئی چاقو لگنے کی وجہ سے خون نکل گیا، ایک کاٹ رہا تھا، اگر کچھ سبزی کاٹ رہا تھا یا فروٹ جو ہے کاٹ رہا تھا، اس دوران اگر چاقو لگنے سے خون نکل جاتا ہے، تو شیخ بن باز رحمۃ اللہ علیہ اور شیخ ابن عثیمین رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ اگر کثیر مقدار میں بھی خون نکلتا ہے تو روزہ جو ہے نہیں ٹوٹتا ہے، کثیر مقدار میں۔ تو دونوں فرق کیا؟ کپنگ کا خون الگ، بلڈ ڈونیشن کرتے وقت پہ جو آپ خون دے رہے ہیں وہ الگ، لیکن ایکسیڈنٹلی جو خون نکل جاتا ہے وہ معاف ہے۔ تو اصل میں کپنگ کا خون یا بلڈ ڈونیشن کرتے وقت پر جب آپ بلڈ ڈونیٹ کرتے ہیں تو ایسے وقت پر آپ کو دھیان میں رہنا چاہیے کہ وہ روزے کی حالت میں آپ نہ کرے، کیونکہ شیخ بن باز رحمۃ اللہ علیہ کہہ رہے ہیں کہ دو طرف بھی کافی دلائل ہیں، لہذا احتیاط کریں۔ لیکن اگر بلڈ ٹیسٹ کرنے کے لیے کچھ چھوٹا سا خون کے کچھ خطرے اگر آپ لیتے ہیں تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ تو اس سے بہت بڑی غلط فہمی دور ہو گئی کہ ہمارے پاس مشہور ہے کہ دانت سے خون نکلا تو ایک آدمی تھوک دے فوراً، یہاں سے کہیں سے خون نکل گیا جسم سے تو لوگ کہتے ہیں مکروہ ہو گیا، بیچارے کو ڈرا دیتے ہیں۔ اسی طرح ایک بھائی نے سوال کیا ہے ڈاکٹر ذکی الرحمان صاحب نے کہ کیا ویکسین لینے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے؟ تو روزہ نہیں ٹوٹتا۔ اس بارے میں علماء کرام نے ڈکلیئر کیا ہے، جدید فتاوا جو آج کل انٹرنیٹ پر کافی بڑے بڑے علماء کرام نے کہا کہ اس کو انہوں نے علاج کا انجیکشن شمار کیا ہے، یہ طاقت کا انجیکشن انہوں نے شمار نہیں کیا، بلکہ یہ ایک بیماری کے لیے علاج کا انجیکشن شمار کیا ہے۔ جیسا کہ میں نے اس سے پہلے اصول بتا دیا کہ میں نے اس کتاب کے اندر اچھے اصول بتا دیے، اس کا اگر آپ خیال رکھیں گے تو آپ بہت سارے مسئلے آپ حل کر سکتے ہیں۔ تو آئیے آگے بڑھتے ہیں۔ میں نے ابھی تک آپ کے سامنے روزہ کن چیزوں سے ٹوٹ جاتا ہے اس کے میں نے 9 مثالیں دی ہیں۔ 10واں پوائنٹ یہ ہے کہ بے ہوشی سے کیا روزہ ٹوٹ جاتا ہے، یا اسی طریقے سے شوگر کا انجیکشن، یا اسی طریقے سے ڈائلسس کے دوران جو خون کو کافی بڑے پیمانے پر جب جو ہے خون کو ڈائلسس کرتے ہیں، اسی طریقے سے خون کا جو ہے تبادلہ ہوتا ہے اور خون کی صفائی کے لیے آپ جو ہے بہت بڑے پیمانے پر خون مریض کو دیا جاتا ہے، تو ایسے وقت پر کیا حکم ہے؟ تو اس بارے میں بھی میں نے اپنی کتاب کے اندر ڈسکس کیا ہے۔ وہ یہ ہے کہ اگر کوئی بے ہوش کیا جا رہا ہے حلق میں کوئی چیز دوائی ڈال کر، ٹھیک ہے، جو حلق سے دوائی یا کوئی چیز جانے کی وجہ سے اگر ہے تو ظاہر بات ہے حلق سے پار ہوا تو روزہ ٹوٹ گیا۔ لیکن ایک آدمی جو بے ہوش ہوا ہے وہ حلق میں کوئی دوا ڈالنے سے بھی نہیں، بلکہ صدمے سے یا ایکسیڈنٹ سے مار لگ کر یا جسم پر چائنا کے ایک سوئی کے ذریعے سے
ایک خاص طریقے سے کچھ عمل کرتے جسم پر، جس کی وجہ سے اگر وہ یعنی صدمہ لگ کر یا ایکسیڈنٹ کی وجہ سے یا اسی طریقے سے مخصوص قسم کی سوئی کے چبانے کی وجہ سے اگر کوئی بے ہوش ہو جاتا ہے تو کہہ رہے ہیں کہ یا علاج کا انجیکشن کے ذریعے سے یا اسی طریقے سے کچھ سونگ کر بے ہوش کر دیا جائے تو اس بے ہوشی کا کیا ہے؟ ایک آدمی اگر اس نے کچھ پیا جس کی وجہ سے بے ہوش ہوا تو ظاہر بات ہے حلق پار ہونے کی وجہ سے روزہ ٹوٹ گیا. لیکن اب سوال یہ ہے کہ حلق تو پار نہیں ہوا لیکن پھر بھی ایک آدمی صدمے کی وجہ سے ایکسیڈنٹ کی وجہ سے ایسا اگر بے ہوش ہوا ہے تو کیا ہے؟ تو یہاں پر کہہ رہے ہیں کہ دو طرح کی، ایک ہے بے ہوشی کچھ دیر وہ ہوش میں گیا پھر واپس بے ہوش ہوا پھر اس کے بعد واپس ہوش میں آ گیا، اور ایک ہے کہ اس نے پورا دن کا دن بے ہوش ہی پڑا رہا. تو دونوں میں فرق کیا ہے؟ کہہ رہے ہیں کہ اگر کم وقت کے لیے ہو تو روزہ نہیں ٹوٹتا. اگر دن کا غالب حصہ وہ بے ہوش رہا، افطار کے بعد ہوش میں آیا تو اس کو چاہیے کہ قضا کر لے، کیونکہ اس کا ارادہ ہی نہیں تھا دن بھر. جب اس کا ارادہ ہی مکمل نہیں تھا تو روزے کے لیے ارادہ چاہیے، نیت چاہیے. جیسا کہ ہم ارکان روزہ میں روزے کے اندر کیا ہے؟ نیت شرط لگا دی ہے. اور دوسرا کیا ہے؟ مفطرات سے یعنی روزہ توڑنے والی چیزوں سے سحری سے لے کر افطار تک وہ آدمی رکاور ہے. تو یہ ارکان کی بحث سمجھتے ہیں. تو اس لیے کیا ہے، جب بھی فقہی اعتبار سے مسئلوں کو سمجھنا چاہیے. ارکان صوم کیا ہیں، شروط صوم کیا ہے، مطلب شرطیں کیا ہے، اور اسی طریقے سے روزہ توڑنے والی چیزیں کیا ہے، روزہ واجب کرنے والی چیزیں کیا ہے، روزے کو فرض کرنے والی چیزیں کیا ہیں. ایسا پڑھنا چاہیے. اس کو کہتے ہیں فقہی اعتبار، اس کو کہتے ہیں پروفیشنل طریقے سے پڑھنا. فقہ کو پروفیشنل طریقے سے پڑھنا. جیسے آپ کہتے ہیں نماز کے شرطیں کتنے ہیں تو آپ کہتے ہیں 9. نماز کے ارکان کتنے ہیں تو کہتے ہیں 14. نماز کے واجبات کتنے ہیں تو کہتے ہیں 8. اچھا نماز کے توڑنے والی چیزیں کتنی ہیں تو آپ کے پاس ایک لسٹ ہونی چاہیے. تو ہمیشہ تو اسی لیے الحمدللہ کتاب لکھی گئی ہے. تو آئیے میں نے آپ کے سامنے ابھی تک 10 میں نے مثالیں پیش کر دی ہے. تو ہمارا فقہی مسئلے کے لیے جو ٹائم ہے ابھی ماشاءاللہ ہمارے پاس اور 5 منٹ موجود ہے. تو ہم چاہیں گے کہ پہلے قرآن مجید کے لیے میں نے تھوڑا ٹائم دیا، اس کے بعد میں نے میں نے فقہی مسئلے کے لیے تھوڑا ٹائم رکھا. اس کے بعد لاسٹ میں نے قرآن مجید کے ہر پارے کا کچھ تھیم میں آپ کے سامنے رکھوں گا تاکہ آپ کو اس قرآن مجید کے اس پارے پر تدبر کرنے کے لیے آسانی ہو. تو آئیے میں نے آپ کو ابھی تک 10 مثالیں دی ہے کہ روزہ کب ٹوٹتا ہے اور کب نہیں ٹوٹتا ہے. اسی طرح شوگر کا جو انجیکشن ہے وہ علماء کرام نے اس کو علاج کا شمار کیا ہے، تو اس کا مطلب اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا ہے. اور اسی طریقے سے ڈائلائسس میں عمومی طور پر غذائی دواؤں کے استعمال، اس کے اندر غذائی دواؤں کا جب استعمال ہوتا ہے انجیکشن میں، اور اسی طریقے سے جب اس میں غذائیت کا اضافہ ہو جاتا ہے تو ایسے وقت پر روزہ ٹوٹ جاتا ہے. تو ایسے وقت پر جن لوگوں نے کہا کہ روزہ ٹوٹ جاتا ہے تو انہوں نے کہا کہ جب غذا اور طاقت کی چیزیں اس کے اندر شامل ہو جاتی ہیں ڈائلائسس میں تو ایسے وقت پر روزہ ٹوٹ جاتا ہے. لیکن شیخ ابن عثیمین رحمۃ اللہ علیہ نے یہاں پر کہا اگر مقصد صرف تنقیت الدم ہو، یعنی صرف خون کی صفائی مقصد ہو، اس کے اندر کوئی بھی ایکسٹرا غذائی عناصر یا چیزیں غذائی اعتبار سے کوئی بھی چیزوں کو داخل نہیں کیا جا رہا ہے، صرف مقصد اس کا صرف خون کی صفائی ہو، اگر ایسا ثابت ہو جاتا ہے تو شیخ ابن عثیمین رحمۃ اللہ علیہ کہہ رہے ہیں تب روزہ نہیں ٹوٹتا. دیکھا آپ نے، اس کو کہتے ہیں اصولی اعتبار سے فرق کرنا. اگر آپ کے اصول مضبوط رہیں گے کہ کب روزہ ٹوٹتا اور کب روزہ نہیں ٹوٹتا تو آپ ڈائلائسس میں بھی فرق کر سکتے ہیں کہ آپ دیکھیں گے کہ ڈائلائسس میں کیا اس کے اندر غذائیت کا اضافہ ہو رہا ہے یا نہیں صرف میں صفائی کا کام ہو رہا ہے. تو یہ فرق کر لینا چاہیے کہ ٹیکنالوجی ایڈوانس ہوتے رہتی ہے، ہر جگہ کا ایکسپیرینس الگ الگ ہوتے رہتا ہے. اس لیے علماء کرام ہمیشہ دونوں باتیں سامنے رکھ دیتے تاکہ بعد میں کنفیوژن نہ ہو. 11واں نقطہ یہ ہے کہ غذا کے علاوہ بھی اگر کوئی چیز ایک آدمی داخل کرے، ایک آدمی کہے بھائی میں تو سگریٹ پی رہا ہوں، نہ کھا رہا ہوں نہ پی رہا ہوں. ارشد بھائی آپ کے کتابوں میں تو کھانے پینے کا ذکر ہے نا، میں تو سگریٹ پی رہا ہوں. تو نہیں میرے بھائی، آپ
जो है सिगरेट पिए या टॉनिक पिए या ड्रग्स खाएं, कोई भी चीज़ हो, ग़िज़ा के अलावा भी कोई चीज़ अगर हलक पार आप जानबूझकर करते हैं तो उससे भी रोज़ा टूट जाता है। 12वां नुक्ता ये है कि एक आदमी ने सोचा कि सूरज गुरूब हो गया और उसने रोज़ा खोल लिया, बाद में पता चला कि सूरज अभी गुरूब नहीं हुआ, तो जुमहूर के पास खदा नहीं है। जुमहूर के पास कहते हैं खदा है, लेकिन बास के पास खदा नहीं है। यानी जुमहूर कहते हैं कि खदा देनी चाहिए। क्यों? इसलिए कि उस आदमी की जिम्मेदारी थी, उसने अपनी जिम्मेदारी में कमजोरी बरती। और बाद लोग जिन्होंने कहा कि नहीं भाई खदा की जरूरत नहीं, क्योंकि वो इंसान कोशिश किया, मालूम किया, फिर भी जो है उससे गलती होगी और अल्लाह ताला तो गलतियों को माफ करने वाला है। तो ये दो भी फतवे हमें मिलते हैं। नुक्ता नंबर 13 कि एक आदमी कुछ खाया पिया नहीं, बस नियत कर लिया कि मैं अब रोज़ा तोड़ लिया है, तो बाद के पास चूंकि अरकान सौम 2 है ना, तो उसमें से क्या नियत, तो एक आदमी नियत के जरिए से तोड़ लिया, तो बाज ने ये कहा कि नियत इफ्तार करने से भी रोज़ा टूट जाता है। नुक्ता नंबर 14, एक आदमी नौजुबिल्लाह मुर्तद हो गया, तो आप जब इस किताब के अंदर मैंने जो गुफ्तगू की है कि 10 शर्तें जिससे रोज़ा वाजिब हो जाता है, उसमें आप देखते हैं तो वहाँ पर मैंने मुस्लिम का भी डेफिनेशन दिया था। तो अगर कोई मुर्तद हो जाता है, इस्लाम को छोड़ देता है, फिर उसके बाद कबूल कर लेता है रोज़े की हालत में भी, तो बहरहाल उसका रोज़ा टूट गया है, नौजुबिल्लाह, अल्लाह हिफाज़त फरमाए। 15वां ये है कि कोई भी रुकन या शर्त, यानी रोज़े के लिए जो शर्तें हैं या इसी तरीके से अरकान हैं, यानी नियत, इसी तरीके से सहरी से लेकर इफ्तार तक एक आदमी भूखा रहा, लेकिन दरमियान में 1 मिनट के लिए कुछ खा लिया, तो ज़ाहिर बात है उसने रुकन तोड़ दिया। 1 मिनट की क्या बात है, तो रुकन का मतलब है कि सहरी से लेकर इफ्तार तक उसको बचकर रहना चाहिए था हर किस्म के रोज़ा तोड़ने वाली चीज़ों से। तो अल्हम्दुलिल्लाह इस किताब के अंदर मैंने 15 पॉइंट्स नकल किया। अगर आप इसको अब एलॉबरेट करेंगे तो कई सफ़हात में ये गुफ्तगू जाएगी, लेकिन मैंने आपके सामने खुलासा और चेकलिस्ट के तौर पर दिया है। अगर आप फ़िक़्ह किताबों में जाएंगे तो इस पर सफ़े कहीं पर तो वॉल्यूम 3 वॉल्यूम भी किताबें हैं, 4 वॉल्यूम भी किताबें हैं इसके ऊपर, लेकिन मैंने मुख्तसर तौर पर आपके सामने रोज़े के बारे में मैंने बतला दिया। तो हमारा फ़िक़्ही सेशन ख़त्म होने जा रहा है, 11:10 हो चुके हैं इंडिया के टाइमिंग के हिसाब से। तो आइए अब हम 5 मिनट लेते हैं सवाल जवाब। अगर इसमें कुछ सवाल जवाब नहीं है तो फिर हमारे नेक्स्ट सेशन में हम आगे बढ़ते हैं। एक सवाल का मैंने जवाब दे दिया है। क्या अगर कोई सवाल बाकी है? जज़ाकुमुल्लाह खैरन, काफ़ी हमारे भाई टाइम निकाल कर ऑनलाइन देख रहे हैं। इसी तरीके से हमारे जूम लिंक पर भी काफ़ी लोग शामिल हो चुके हैं यहाँ पर। उन सबको अल्लाह जज़ाए खैर अता फरमाए। हाँ, सबके लिए दुआ की गुजारिश भी आई है। अल्लाह ताला से हम दुआ करते हैं, अल्लाह सुब्हानहू ताला सबको इस कोरोना की वबा से महफूज रखे, हर किस्म की वबा से महफूज रखे और हमको खैर में जमा कर दे। मैं दुआ करता हूँ अगर कोई सवाल बाकी है तो सवालात के जवाबात हम लेते हैं, वरना फिर हम रुखसत लेते हैं आपसे इंशाअल्लाह। कल इसी टाइम पर फिर से मुलाकात होगी। वैक्सीन का मैंने तो जवाब पहले दे दिया है। जो लोग बाद में आए हैं तो वो लोग इंशाअल्लाह अलग नाजिल होने पर मिली और रिसालत सूरह मुद्दस्सिर की आयत पर। सही है ये। नबूवत सूरह अलग नाजिल होने पर मिली, रिसालत सूरह मुद्दस्सिर की आयत। बाद उलमाए कराम ने उसके मफ़हूम को सामने रखकर ऐसा समझाया कि सूरह के अंदर ऐसा पाया जाता है। और वरना एक जब नबी बनाए जाते हैं तो रिसालत खुद ब खुद, नबी और रसूल रिसालत खुद ब खुद इसके अंदर शामिल होती है, जैसा कि इब्न तैमिया रहमतुल्लाह अलैह ने इरशाद फरमाया। अगर कोई ट्रैवलिंग की वजह से रोज़ा ना रख सके और बाद में रमज़ान उसको मुकम्मल करे तो उनका फ़र्ज़ अदा होगा या नहीं? हाँ, और सवाब मुकम्मल होगा या नहीं? तो एक आदमी अगर रोज़ा सफ़र की हालत में हो तो ऐसे वक्त पर अगर वो रोज़ा नहीं रखता है और बाद में क़ज़ा करता है तो उसको बराबर सवाब मिलेगा, क्योंकि अल्लाह ताला ने उसको छूट दी है। ये अल्लाह ताला की तरफ से बंदों के लिए सहूलत है। सूरह बकरा सूरह नंबर 2 की आयत नंबर 184 में भी जिक्र है, 185 में भी जिक्र है।
تو دونوں میں بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یعنی ایک آدمی پہلے سے ہی روزے میں تھا، پہلے سے ہی اس نے شروع کر دیا یا بعد میں اچانک اس کو سفر میں جانا پڑا، تو کسی بھی حالت میں بہرحال سفر کی وجہ سے اگر کوئی آدمی روزہ چھوڑتا ہے یا اسی طریقے سے اگر سفر کی حالت میں مشقت کی وجہ سے روزہ رکھ لیا تھا لیکن مشقت ہوئی، پھر دیکھا کہ وہ برداشت نہیں کر پا رہا، روزہ توڑ لیا، تو بعد میں وہ روزہ قضا کر سکتا، اس کو برابر ثواب ملے گا۔ یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے ہمارے لیے چھوٹ ہے، بلکہ آیت میں ہی ہے یرید اللہ بکم اليسر ولا یرید بکم العسر، اللہ سبحانہ و تعالیٰ تمہیں آسانی کرنا چاہتے ہیں، تنگی دینا نہیں چاہتے ہیں۔ ماشاء اللہ۔ اگر کسی کا شوگر لو ہو گیا تو انسولین لے سکتے ہیں، اس سے روزے پر اثر ہوگا نہیں ہوگا؟ ہاں، جیسا کہ میں نے اس سے پہلے آپ کو میں نے ذکر کر دیا کہ علماء کرام نے شوگر کا جو روزہ ہوتا ہے تو اس بارے میں شوگر کا انجیکشن علاج کا شمار کیا گیا، اس لیے روزہ نہیں توڑتا۔ تو جو شوگر کا انجیکشن ہے تو انجیکشن کی دو قسمیں ہیں، ایک ہے کہ آدمی علاج کے لیے بیماری کی وجہ سے علاج کے لیے لیتا ہے، دوسرا ہوتا ہے غذائیت کے لیے لیتا ہے۔ تو جو غذا کے لیے جو انجیکشن لے آتا ہے اس سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے، انجیکشن سے جو ہوتا ہے اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا ہے۔ تو الحمدللہ سوالات کا اگر کوئی کچھ اور سوالات اگر نہیں ہیں تو پھر ہم یہ سیشن یہیں پر ختم کرتے ہیں۔ کل اسی ٹائم پر انشاءاللہ روزانہ اس طریقے سے ہم نے سیشن کو بانٹا ہے کہ پہلے سیشن میں کسی ایک بچے کو جو اس سال جو حافظ قرآن بنے یا کوئی بھی کارنامہ اس نے کیا ہو تو وہ آ سکتا ہے قرآن مجید یا دین اسلام یا دینی تعلیم میں۔ اگر عالم کورس کیا ہے بچہ یا اسی طریقے سے حافظ بنا ہو یا کوئی بھی دینی تعلیم میں اگر اس نے کچھ کارنامہ انجام دیا ہو تو اس بچے کو آپ لائیو اس آئی پیڈ کے ذریعے سے آپ یہاں پر وہ بچے کا لائیو انٹرویو لیا جائے گا انشاءاللہ۔ اور اس کا دوسرا سیشن ہوتا ہے فقہی مسائل، تیسرا سیشن ہوتا ہے قرآن مجید کا خلاصہ، اور چوتھا لاسٹ سیشن ہوتا ہے ہمارا ایک حدیث، یعنی ہر دن ایک حدیث آپ کو سنائی جائے گی تاکہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہمارے دلوں میں بڑھ جائے، قرآن سے محبت بڑھ جائے، اللہ سے محبت بڑھ جائے، اسلام سے محبت بڑھ جائے۔ رمضان میں دن میں سب سے بہتر عمل کون سا ہے؟ میں نے اپنی کتاب کے اندر پوری چیک لسٹ دی ہے کہ 10 کام اور ہم تو مسجد کے اندر کیا کام کرنا ہے آپ کو، قرآن مجید کے تحت قرآن سے ریلیٹڈ آپ کو کیا اچھے کام کرنا ہے، میں نے اس کی ایک لمبی فہرست دی ہے 2 صفحے میں۔ پھر مسجد کے اندر کیا کیا اچھے کام ہو سکتے ہیں، اسی طرح دعا کے ساتھ ہمارا کیا اچھا کام ہو سکتا ہے دعاؤں کے سلسلے میں۔ پھر اسی طریقے سے روزوں کی حالت، روزہ کے دوران کیا چیزوں کا خیال کو، کس سے روزہ ٹوٹتا ہے اور کس سے روزہ نہیں ٹوٹتا، ان سب چیزوں کا خیال رکھنے سے بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ خوش ہوتے ہیں۔ تو یہ سارے کے لیے میں نے ایک بک لکھی ہے 10 رمضان 10 کام اور ہم، رمضان 10 کام اور ہم۔ تو اس میں نے 10 بڑے بڑے اہم مسئلوں کا ذکر کیا۔ زکوٰۃ کا میں نے اس کتاب کے اندر ذکر نہیں کیا کیونکہ وہ ایک الگ مستقل کتاب ہے اور بڑی موٹی ضخیم کتاب ہے، اس وجہ سے میں نے اس کو الگ سے ذکر کیا۔ اس کے اندر میں نے روزوں کے مسائل، اسی طرح خواتین کے لیے نصیحتیں ہیں، اسی طرح تجدید ایمان سے متعلق باتیں ہیں، اسی طریقے سے رمضان میں کن چیزوں سے بچ کے رہنا چاہیے، کن چیزوں سے دور ہے، اس کی چیک لسٹ ہے۔ تو آپ بہت جلدی بڑی آسانی کے ساتھ پڑھ لے سکتے ہیں، اردو میں بھی ہے، رومن میں بھی ہے اور انگلش میں بھی۔ تو اردو میں تو ڈیزائن ہو کر آ گئی ہے، ابھی رومن اور انگلش میں ڈیزائن ہو رہی ہے، انشاءاللہ 1 یا 2 دن کے اندر انشاءاللہ ریلیز ہو جائے گی۔ ABM قرآن notes.com ABM قرآن notes.com ABM قرآن notes.com میں آپ کو یہ ساری بکس ملتے چلے جائیں گی، وہاں سے آپ ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں، یا میرے فیس بک کے آفیشیل چینل پہ بھی، پیج پر بھی، اور اسی طرح پروفائل پر بھی انشاءاللہ آپ کو معلومات مل سکتی ہے، یا میرا واٹس ایپ ہے نمبر 00919290621633، اس پر بھی آپ کو معلومات مل سکتی ہے۔ یا پھر آپ انگلش میں کئی زبانوں میں پڑھنا چاہ رہے ہیں، 50 سے بھی زیادہ، تو اس وقت پر آپ www.askislampedia.com پر آپ پڑھ سکتے ہیں تفصیلات انشاءاللہ۔ تو میں شکریہ ادا کرتا ہوں ہمارے سارے ساتھیوں کا جو فی الوقت واچ کر رہے ہیں، دعا دے رہے ہیں، آپ سب کا شکریہ۔ آپ سب کے گھر میں بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ خیر و برکت نازل فرمائے۔ تو پھر مجھے اجازت دیجیے، الحمدللہ کافی سوالات کے جوابات بھی ہوئے، ایک حافظ قرآن کا بھی تعارف میں نے کروایا الحمدللہ،
اور ماں باپ کو بھی دعا چلے گی، اسی طریقے سے فقہی مسائل بھی اور قرآن مجید کا بھی تعارف آپ کے سامنے پیش کرنے کا موقع ملا۔ اس پر میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ کی یہ محبت اسی طریقے سے قائم اور دائم رہے تاکہ ہم زیادہ سے زیادہ کام کر سکے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ سننے اور سنانے والے سب کے گھروں پر رحمت اور برکت نازل فرمائے۔ تو پھر دیجیے اجازت ارشد بشیر مدنی کو انشاءاللہ کل پھر اسی وقت پر ہم ملاقات کریں گے انشاءاللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ For authentic Islamic information, please log on to www.askislampedia.com.